ہم اسی حال میں مر کے اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، ابھی بھی وقت ہے کہ اپنے آپ کو بدل لو، روزے بھی رکھو، نماز بھی۔ یہ نہ ہو کہ اس مہینے میں نماز پڑھ لی ہے، باقی 11 مہینے نماز پڑھنی نہیں۔ مسجدیں بنائی کس لیے گئی ہیں؟ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ مسجدیں تو اللہ کا گھر ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مت پکارو۔ آج ہم کتنا ایک نماز پڑھ لیتے ہیں، تو اپنے آپ کو نمازی بناؤ۔ جو نماز نہیں پڑھے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ میری اپنی بات نہیں ہے، یہ قرآن مجید میں لکھی ہوئی ہے۔ سورۃ مدثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جو جنت میں ہوں گے، فی جنات یتساءلون عن المجرمین، جو جنتی ہیں مجرموں سے پوچھیں گے کہ تم یہاں پر کیسے آئے؟ وہ کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو عزیزان گرامی، اب ہم نے 1 مہینہ ہی نماز پڑھنی ہے یا 11 مہینے نہیں پڑھنی؟ یہ اب آپ اپنے آپ کو تیار کر لو اس آیت کو سمجھ کر کہ میں نے 12 مہینے نماز پڑھنی ہے، کوئی نماز نہیں چھوڑنی۔ نماز ایک ایسا رکن ہے، اگر ہم نہیں پڑھیں گے تو ہم جنت میں نہیں داخل ہو سکتے۔ ایسا نہیں ہے کہ بھی 1 مہینہ ہم نے روزے رکھ لیے ہیں تو وہی ہمارے لیے کافی ہے، ہم جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ روزے دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے کون سا مقام رکھا ہے؟ جنت کا وہ دروازہ باب الریان، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس میں صرف روزے دار ہی داخل ہو سکتے ہیں، اس کے علاوہ بغیر روزے دار داخل ہو نہیں سکتے۔ عزیزان گرامی، برادران اسلام، سوچو ذرا کتنا مقام ہے، کتنا درجہ ہے کہ روزے دار کو اللہ تعالیٰ نے کتنی فضیلت بخشی ہے کہ روزہ رکھے اس کے لیے اسپیشل دروازہ ہے کہ وہی گزرے گا، جو روزہ نہیں رکھے گا وہ داخل ہو ہی نہیں سکتا۔ اسی طرح ہی نماز کے ساتھ بھی تعلق ہے کہ وہ اقرار کریں گے، کہیں گے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، ولم نک نطعم المسکین، اور مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، وَكُنَّا نُخَاذُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور باطل کے ساتھ مل کر حق کے خلاف باتیں کرتے تھے۔ یہ ساری باتیں جو ہیں قرآن میں درج ہیں تاکہ ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم نے ایمان بنانا کیسے ہے، ہم نے عمل کیسے کرنا ہے۔ تو عزیزان گرامی، عمل سے ہی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی۔ خاکی اپنی فطرت میں ہے، نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔